बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं फराह और मैं हमजा। खुश आमदीद कहेंगे आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। आज हमजा जब मैं आ रही थी, और वैसे तो लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान भी ये फ़र्क एग्जिस्ट करता है। लाहौर में आप जाएँ ना तो वहाँ पर, इस्लामाबाद में आप जाएँ तो वहाँ पर आपको दरख्त मिलेंगे, ज़्यादा लगेंगे, ग्रीनरी मिलेगी, रोड्स निस्बतन साफ़ मिलेंगी, घरों के बाहर निस्बतन बेहतर जो है सूरत हाल होगी। और यहाँ पर लाहौर में मैंने देखा है कि कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, घर है उसके बाहर ही कूड़ा रखा हुआ है, वहाँ पर बाहर झाड़ झनकार भी है, कोई हम उसे उस तरह से लुक आफ्टर नहीं करते। लगता नहीं कि ये घर के रहने वाले ये समझते हैं कि हम बाहर की ये जो पोर्शन है ये भी हमारा है। बिल्कुल, उसको अपना हिस्सा ही नहीं समझते हैं, बाहर रख देते हैं, जिम्मेदारी अदा होगी, अगर उठा लिया गया तो उठा लिया गया, नहीं उठाया गया तो बिखरा होगा। वही बिल्लियाँ और जो मतलब के गली में फिरते हुए कुत्ते होते हैं, वो जब अंदर मुंह मारते हैं वो फैला होता है, यही गंद है जो हम समझते हैं हमारे घर का गंद नहीं है, और असल में गंद हमने फैलाया होता है। और बहुत सारे लोग तो इतने स्मार्ट होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो आराम से कूड़ा जो है ना पड़ोसी के घर के सामने रख देते हैं। और फिर बाजू का जिस पे लड़ाइयाँ भी हो रही होती हैं। अच्छा, आप बिल्कुल वैसे इधर से मुझे याद है, जैसे कुछ खा रहे होते हैं ना लोग, तो बड़े समझदार होते हैं, जो अपनी हड्डियाँ होती हैं वो दूसरे के सामने रखते जाते हैं कि लगे कि ये तो उसने खाया, मैंने खाया नहीं है। हमजा अगर बाहर जाए ना, जिसमें बाहर का कोई मुल्क आप ले लें, इंक्लूडिंग टर्की, इतनी खूबसूरत उनके मोहल्ले हैं। जब हमारे अंदरून के मोहल्ले में आप जाएं तो आपको कैसा एक अजीब से घबराहट सी होती है, वहशत होती है, ये हम किधर आ गए हैं, अब ऐसा लगता है। हालांकि वो इतना खूबसूरत आर्किटेक्चर है, उतनी ही तंग गलियां होंगी, उसी तरह के नज़दीक घर होंगे, लेकिन उन्होंने इतना सजावट की होती है। हर तुर्की की खास तौर पे हर घर के बाहर एक प्याला रखा होगा, जिसमें बिल्लियों को तो इतना कोई VIP ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं ना, वो तो वहाँ पे ऐसे शाहाना अंदाज में फिर रही होती हैं। तो यहाँ पर हम क्यों नहीं कर सकते? कुछ सजाया होगा, कुछ उन्होंने वहाँ पर पौधे लगाए हुए होंगे, और उनको हमारे से कम ज़रूरत है, हमें ज़रूरत भी इन चीज़ों की उनसे ज़्यादा है। और फिर यही वजह है कि अगर हम किसी ऐसी जगह पर चले जाएं जहाँ पे हम देखें कि बड़ा खूबसूरत है, वेल मेंटेन्ड है, तो हम कहते हैं यार ये तो पाकिस्तान ही नहीं लगता। और वाकई नहीं लगता, हमें यकीन नहीं आता कि यहाँ पर भी हो सकता है। सो लेट्स जैसे कहना चाहिए प्रॉमिस, आज जुमातुल मुबारक का दिन भी है, सफाई निस्फ़ ईमान भी है, कि हम इस निस्फ़ ईमान को अपनी ज़िंदगी का भी हिस्सा जो है कम से कम बनाएंगे, और अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को भी साफ़ रखना और खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे। अब जब हम टूरिज़्म को इन्वाइट करने की बात करते हैं ना हमजा, तो हमें अपनी बहुत सारे ऐसे एरियाज़ पे काम करने की ज़रूरत है कि हमारे शहर, हमारी स्ट्रीट्स, हमारे इलाके, हर चीज़ उसमें खूबसूरती हो, उसमें एक नफासत हो, उसमें कम से कम जो है कोई देख के हमें ये ना कह सके कि कैसे गंदे लोग हैं, कैसे बुरे लोग हैं। और वो जब जाएं वो कहें कि पाकिस्तान तो इतना साफ़ है, पाकिस्तान के बारे में जो बातें की जाती हैं बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, और इस चीज़ को हम ही तब्दील कर सकते हैं और तब्दील करेंगे। अब हम बढ़े टॉप स्टोरीज की जानिब। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल जरदारी भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। अवाम को जलसों में बुलाने वाले PP कायद ने खुद को करंटीना कर लिया। आज बहन बख्तावर की मंगनी में शिरकत सवालिया निशान बन गई। सियासत के रंग निराले, पहले कोरोना का राग अलापने वाली अपोजिशन जमातें अब जल्द से खेलने लगीं। PDM के बाद जमात इस्लामी भी सियासी पिंडाल सजाने पर बज़िद। तो जी जनाब, सबसे पहले बात कर लेंगे उसी चीज़ की जिसका सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को ख़तरा है, और उससे जुड़ी ये खबर कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी बहन की मंगनी से सिर्फ एक दिन पहले कोरोना में मुब्तला हो गए। टेस्ट उन्होंने इसलिए करवाया था कि उन्होंने उस तकरीब में शिरकत करनी थी, और जितने मेहमान थे उनको ये कहा गया था कि रिपोर्ट लेके आइएगा। और उसके अलावा भी हमजा एक तवातर के साथ खबरें आ रही थी, उनके सियासी मशीर सोमरो जो हैं वो कोरोना वायरस का शिकार हो गए थे, और उनके बहुत सारे इर्द गिर्द मौजूद गार्ड्स और लोग जो उनका स्टाफ है वो भी कोरोना में इस वक्त मुब्तला हो चुका है। और इसमें इस वक्त जैसे कहना चाहिए ना, आयरनी ये है कि अवाम को जलसों में बुलाने वाले बिलावल ने खुद को करंटीना कर लिया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सोशल मीडिया पे ये ज़रूर कहा है कि वो तो क्वारंटीन रहेंगे, लेकिन अवाम जो है मुल्तान के जलसे में ज़रूर शिरकत करें। उन्होंने ये कहा है कि उनमें
मामूली इलामात हैं। पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के जलसे से वीडियो लिंक पर खिताब करेंगे। उधर कोरोना मस्बत आने के बाद बिलावल भुट्टो की आज अपनी बहन बख्तावर की मंगनी में शिरकत जो है वो सवालिया निशान बन गई है। अब कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो इसमें शिरकत ना करें, कुछ जगहों से यकीनी खबरें आ रही है, लेकिन इस बारे में क्या है हम जानने की भी कोशिश करेंगे। और दावतनामे में तमाम जो मेहमान हैं उनको तकरीब में शिरकत से 24 घंटे कबल कोरोना के मनफी टेस्ट की कॉपी भी बिलावल हाउस देने का कहा गया था। और अब ये भी बताया जा रहा है कि निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज आसिफ अली जरदारी भी तकरीब में सिर्फ कुछ देर के लिए शिरकत करेंगे। और दूसरी जानिब कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर पीपल्स पार्टी की गिरफ्तार साबिक MN मूसा गिलानी की ज़मानत भी मंजूर कर ली गई है और उनको भी ये कहा गया है कि SOPs पर कुछ अमल करें। ये बहुत एक अहम मामला है और हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों जैसे तवातर के साथ PDM के जलसे किए गए, उसमें हमें कैप्टन सफदर जो है वो कोरोना पॉजिटिव फिर नज़र आए और अब जो है बिलावल भुट्टो भी इसका शिकार हो चुके हैं। और इस हवाले से ये जानने की कोशिश करेंगे कि बिलावल भुट्टो की सियासी और निजी मसरूफियात जो हैं वो रहेंगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा तैमूर तालपुर हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग, शुक्रिया हमें सुबह सवेरे में ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो ने कोरोना टेस्ट मस्बत आने पर ख़ुद को घर में क्वारंटीन कर लिया है और अपनी बहन की मंगनी की जो तकरीब है उसमें शिरकत करेंगे या नहीं करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। अल्लाह ताला सेहत दे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को। उनको माइल्ड सिम्टम्स के साथ उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है और वो आइसोलेशन में चले गए हैं। इस वजह से दुख के साथ हमें ये कहना पड़ता है कि वो ना ही मंगनी अटेंड कर सकेंगे और ना ही वो जलसे में जाएंगे। जलसे में उनका वीडियो लिंक के थ्रू होगा खिताब। और जैसे कि आपने बात की, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब की भी तबीयत कुछ नासाज है और उनके टेस्ट चल रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर नहीं अटेंड कर सकेंगे। ठीक है, शिरकत नहीं करें। तैमूर तालपुर साहब ये बता दीजिएगा, कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के बावजूद पीपल्स पार्टी PDM के प्लेटफॉर्म से हुकूमत मुखालिफ जलसे जारी रखने पर इसरार कर रही है। क्या आप नहीं समझते इससे तो खतरा ज्यादा बढ़ेगा, मजीद जो लोग हैं वो कोरोना में मुब्तला होंगे? जो बेचारा 2 वक्त की रोटी खाता था 2.5 साल पहले तक, अब वो शायद नाश्ता भी कुछ लोगों को नसीब नहीं होता, इतनी इन्होंने महंगाई कर दी है। यहाँ पर आप अगर जरा गौर करेंगे तो आपको नजर आएगा कि यहाँ जो दवाइयाँ, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स होते थे जिन पर टैक्स लगा दिया गया है 250% का, और 94 ऐसे लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जिन पर इन लोगों ने 250% टैक्स लगाया है। तो मुझे आप एक बात जरा समझाएं और आप खुद भी समझें कि जिस मुल्क में लाइफ सेविंग ड्रग जो आपकी जान बचाते वक्त इस्तेमाल होते हैं, उनको अगर इस तरह से ये लोग करेंगे प्राइसेस को हाई, तो ये लोग तो मारना चाह रहे हैं ना, अपनी आवाम को भूखा सुला के मार रहे हैं, दवाइयां ना देके मार रहे हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स ना देके मार रहे हैं। तो ये तो मारना चाहते हैं, तो हम पहले इनसे जान छुड़ा लें। जहां तक रही बात कोविड-19 की, तो बिल्कुल बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है और हमने सिंध में भी लॉकडाउन कर दिया है। 6 बजे से लेके सुबह के शाम के 6 बजे तक हमने टाइमिंग कर दिया है और हम हर किस्म की SOPs फॉलो कर रहे हैं। तैमूर तालपुर साहब, आप खुद अभी जो गुफ्तगू फरमा रहे थे उसमें बहुत सारे तजादात हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि मतलब कि हुकूमत ने, सिंध हुकूमत ने ताजरों के लिए जो है पाबंदियां लगा दी हैं और कातेकार जो है मुअय्यन कर दिए हैं। खुद आप जलसे जुलूस जो है वो करने के ऊपर अभी तक इसरार कर रहे हैं। अभी तक जो कॉल दी जा रही है कि बिलावल भुट्टो खुद तो क्वारंटीन रहेंगे, आइसोलेशन में रहेंगे, लेकिन वहाँ वो सब लोग जो मौजूद होंगे गैदरिंग में, क्या उनको कोरोना से बचाना भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और सिंध हुकूमत की तरजीह या जिम्मेदारी नहीं है? दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि अगर ताजरों के औकातिकार महदूद कर दिए गए हैं, तो मूसा गिलानी ने जो है वो कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करते हुए मुल्तान में रैली निकाली। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं? अगर एक चीज़ खतरनाक है तो वो बिलावल भुट्टो साहब के लिए भी खतरनाक है, आपके लिए भी और बाकी अवाम के लिए। तो एक जैसी पॉलिसीज क्यों नहीं नजर आ रही? दोहरा मयार तो वो है जो इमरान खान कर रहा है। 10 तारीख को उसने ऐलान किया कि कोई जलसे जुलूस नहीं होंगे, 11 तारीख को उसने अपना जलसा कर दिया। उसके बाद उनके जो चहीते एडवाइजर हैं जिनको पता ही कुछ नहीं अबाउट फॉरेन अफेयर्स, वो आके जलसा करते हैं। इनके जो वजीर हैं गंदापुरी साहब, जिस किस्म की वो जबान इस्तेमाल करते हैं, वो आके जलसे करते हैं। तो ये बात जरा समझ नहीं आती मेरे ख्याल से। या तो पर इमरान नियाजी ने खुद को और अपने जितने भी मिनिस्टर्स हैं उन सबको शायद कोई वैक्सीन लगा दी है कोरोना की,
کہ وہ کرونا پروف ہو گئے, بام پروف ہو گئے, باقی پیپلز پارٹی اور نواز لیگ اگر جلسے کرے گی تو ہمیں کرونا ہوگا, وہ لوگ جلسے جلوس کریں گے ان کو کرونا نہیں ہوگا. یہ دگنا معیار ان کی طرف سے ہے جو ہم ایکسپیکٹ نہیں کریں گے. جو ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ اٹل ہے, ہمارا فیصلہ جو ہے اس پہ قائم رہیں گے اور یہ جلسہ ہوگا. جہاں تک بات ہے موسیٰ گیلانی صاحب کی, ان کو اریسٹ کرنے سے پہلے عمران خان کو اریسٹ کرنا چاہیے تھا ان کو. جس طرح سے وہ ایس او پیز فالو نہیں کر رہے, یہ وہ پرائم منسٹر ہے جس نے آ کے نیشنل میڈیا پہ کہا تھا کہ گھبرانا نہیں ہے, نزلہ ہے, زکام ہے, فلو ہے, جو شاندار فلو تو ٹھیک ہو جائے گا. تو جیل میں میرے ساتھ خان صاحب کو پہلے اندر ڈالا. پارٹی تیمل پور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور معاملہ ایک دوسرے پر ہی ڈالا جا رہا ہے, لیکن دونوں ہی جو ہیں ان کے لیے ہی یہ سیریس کنسرن ہونا چاہیے اور دونوں جو پارٹیز ہیں ان کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ جلسے جلوس مزید خطرناک ہوں گے, کیونکہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے. یہاں پر قوم کی سلامتی واقعی خطرے میں ہے. اگر وہ اس طرح سے ہم وبا کا شکار ہوتے ہیں تو معیشت, اکانومی سمیت بہت ساری قیمتی انسانی جانوں کو یہ کوئی کراچی پیکیج نہیں ہے کہ جس کے اوپر بحث کی جا سکے. لوگوں کی زندگیوں کا معاملہ ہے, اس پہ سیاست نہیں کی جا سکتی ہے. خیر, ملک میں جو کرونا وائرس کی دوسری لہر ہے وہ تو بہت تیز ہو گئی ہے اور مسلسل دوسرے روز بھی 3000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. اور سرکاری اعداد و شمار کی ہم بات کرتے ہیں, گزشتہ 24 گھنٹوں میں 40 افراد قیمتی جانیں ہم سے دور ہو گئی. بالکل, اور اگر زیادہ اس کی تفصیل میں ہم جائیں تو 1418 مریض صحت یاب بھی ہوئے ہیں. سو یہ ہمیں ایک ہوپ بھی ضرور رکھنی ہے. وہ سب لوگ جو اس کا شکار ہوتے ہیں, میں نے یہ بھی دیکھا حمزہ, لوگ ڈر رہے ہیں, لوگ یہ بتا بھی نہیں رہے کہ ان کو وہ انفیکٹ ہو گئے ہیں. وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس کو چھپائیں اور علامات بہت سیویئر ہونے پر بھی وہ یہ کنفیس نہیں کرتے کہ ان کو یہ علامات کافی عرصے سے جاری تھی, وہ اس کو بھی کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا نہ کریں, اب مائلڈ بھی سمٹمز ہیں رپورٹ کریں تاکہ آپ کو مدد دی جا سکے, کیونکہ لوگ صحت یاب بھی ہو رہے ہیں. اس دوران 3306 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں, جس کے بعد فعال کیسز کی تعداد جو ہے اس وقت ملک میں 43,963 تک پہنچ گئی ہے. اور 24 گھنٹے کی اگر بات کریں تو کورونا مثبت آنے کی شرح 7.1% رہی ہے, مسلسل بڑھ رہی ہے. بالکل ایسے ہی. اور کراچی کے سرکاری اور نجی اسپتالوں میں کرونا مریضوں کے لیے ICU میں صرف 215 بیڈز باقی رہ گئے ہیں. مگر اپوزیشن کی ہم بات کر رہے ہیں, حالات کی سنگینی کا اندازہ نہیں ہے جو جلسے کرنے پر اڑی ہوئی ہے. حکومتی پابندیوں کے باوجود PDM ملتان اور لاہور میں سیاسی اکھاڑا سجانے پر اصرار کر رہی ہے. سو اس حوالے سے ہم مزید بات چیت کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک ہند کے رہنما سینیٹر فیصل جاوید صاحب. گڈ مارننگ اینڈ تھینک یو فار جوائننگ. فیصل جاوید صاحب, فرمائیے گا, کرونا وبا میں ہر گزرتے دن کے ساتھ شدت آ رہی ہے, اپوزیشن جلسے کرنے پر بضد ہے, لیکن ایک نیشنل ریکنسیلیشن کی جتنی ضرورت اب محسوس کی جا رہی ہے پہلے کبھی نہیں تھی. اس کے لیے کوئی ایفرٹس, کوئی کوششیں کی جا رہی ہیں, کیونکہ خدا نخواستہ حالات بے قابو ہو گئے تو ذمہ دار کون ہوگا؟ دیکھیے, ان کے جلسوں سے حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا. پہلے بھی انہوں نے جلسے کیے ہیں, اس سے حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اس وقت پوری دنیا میں یہ جو سیکنڈ لہر آئی ہوئی ہے یہ بہت خطرناک ہے, اور اس کے اوپر پوری طرح سے NCOC نے ہدایات جاری کیے ہیں. اس پہ عدالت کا بھی حکم ہے. یہ اس وقت جلسے کرنا کسی صورت, یہ جو عوام کی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں, یہ عوام کی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. خود یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو ہم ویڈیو لنک پہ کریں گے, اللہ انہیں صحت دے, لیکن لیڈر وہ ہوتا ہے جو فرنٹ سے لیڈ کرتا ہے, اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. اور پھر زبردستی لوگوں کو بسوں میں, ویگنوں میں بھر کے زبردستی لاتے ہیں. یہ جو کہتے ہیں کہ لوگ آ جائے, جس کا آنا ہے آج, جس کا نہیں آنا نہیں آئے, اس طرح نہیں ہوتا. آپ لوگوں کو زبردستی اپنے جلسوں میں لے کے جاتے ہیں, اور ایسی صورتحال میں جلسے کرنا کسی صورت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا, کیونکہ آپ لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں, اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے ان کو. اور اب تو کیسز اتنے بڑھ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. فیصل جاوید صاحب, پیپلز پارٹی سندھ میں تاجروں کے کاروبار بند کرنے کی تو بات کر رہی ہے, وہ بند کیے بھی جا رہے ہیں. بلاول بھٹو نے بھی کرونا ہونے پر خود کو قرنطینہ کر لیا. اسی طرح مریم نواز کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ دادی کی تعزیت کے لیے آنے والوں سے وہ ملاقات نہیں کر رہی ہیں, جو کہ بہتر چیز ہے, نہیں کرنی چاہیے, ہمیں خیال کرنا چاہیے. دوسری جانب عوام کو لیکن جلسوں کے لیے اکٹھا کیا جا رہا ہے, کہا جا رہا ہے کہ آپ جلسوں میں آئیں. اس رویے پر آپ کیا کہیں گے کہ یہ رویہ کیسا ہے اپوزیشن کا؟ ہمیشہ انہوں نے لوگوں کو نقصان پہنچایا. جب اقتدار میں تھے تب بھی نقصان پہنچایا ہے.
اپنے آپ کو تو بہت زیادہ امیر کیا ہے، اپنی بیرون ملک جدادیں بنائی ہیں، سب کچھ کیا، اپنے حالات بہتر کیے ہیں، لیکن عوام کو لوٹا، کرپشن کی، منی لانڈرنگ کی، عوام کو نقصان پہنچا، اور اب پھر عوام کو ہی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ انہی لوگوں کو زبردستی جلسوں میں لے کے آ رہے ہیں، اور خود جو ہیں نہ تعزیت کے لیے لوگوں کو قبول کر رہے ہیں، نہ ہی اپنی منگنی پہ لوگوں کو قبول کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی ٹیسٹ کراتے ہیں، اور خود ویڈیو کال پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ کسی صورت آشکار ہے ساری چیز، ان کا دوگلا پن۔ جب پہلا لہر آئی تھی اس وقت کس طرح سے چیخیں مار مار کے کہتے تھے کہ جی لاک ڈاؤن کریں، لاک ڈاؤن کریں، بند کریں، سب کچھ بند کریں، لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہے۔ آج دنیا عمران خان کی حکمت عملی کی تعریف کر رہی ہے۔ ورلڈ اکنامک فورم نے عمران خان کو دعوت دی کہ آ کے پوری دنیا کو بتائیں کہ کیا اسٹریٹجی تھی پاکستان کی۔ تو بجائے اس کے کہ گورنمنٹ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ یہ لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالیں، انہیں چاہیے تھوڑا سا انتظار کر لیں، بعد میں جلسے کر لیں، بعد میں حالات بہتر ہوں گے، بعد میں جتنے مرضی جلسے کر لیں۔ لیکن اب جو یہ کر رہے ہیں، یہ جلسے کر کے لوگوں کی جانوں کو جو خطرے میں ڈال رہے ہیں، کچھ ہوا اس کی ذمہ دار یہ ساری پی ڈی ایم ہوگی۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ تو کنسنسس موجود ہے، حکومت نے بھی اور اپوزیشن نے بھی سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس جو ہیں وہ بھی کینسل کر دیے ہیں، جہاں پر بیٹھ کر عوام کے فیصلے کرنے ہیں، وہاں پہ سب اتفاق رائے ہے۔ آپ بھی صرف ٹیلی ویژن پر ہی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ حکومت بھی سنجیدہ ہے تو کیوں نہیں کال دی جاتی ہے ایک نیشنل کنسیلیشن میٹنگ کی، کہ جہاں پہ آپ بیٹھیں، بیٹھ کر ایک دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش کریں اور گلے شکوے جو ہیں انہیں دور کریں، تاکہ ایک پالیسی اپنائی جا سکے۔ کیونکہ اگر اپوزیشن اتحاد جلسوں سے باز نہیں آتا تو حکومت کے پاس کیا آپشن ہے؟ کیا طاقت استعمال کی جائے گی یا گرفتاریاں کی جائیں گی؟ بالکل، ہم پوری طرح سے قانون کا پہ عمل درآمد کرانے کے لیے ہم پوری طرح سے جائیں گے۔ قانون حرکت میں آئے گا۔ ہم نے انہیں بہت دفعہ سمجھایا ہے، وارن کیا ہے، بتایا ہے ان کو۔ اس وقت کوئی ایسا بندہ، ان کی اپنی پارٹیوں سے لوگ فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ جی کسی طرح سے ان کو سمجھائیں، لیکن یہ سمجھ ہی نہیں رہے۔ اور اب آپ دیکھیے گا ایک اور چیز ہونے لگی ہے، کیونکہ ان کے اپنے اندر بھی وہ کیسز آ رہے ہیں، لیڈرشپ کے اندر بھی پازیٹیو ہو رہی ہے۔ اللہ سب کو صحت دے، جلد صحت یاب ہوں۔ یہ میرا خیال ہے کہ آگے جا کے یہ جلسے اپنے کینسل کریں گے۔ فیصل جاوید صاحب بہت شکریہ، آپ صغیر پاکستان سے بات کر رہے تھے۔ فراز سیاست کا رنگ بہت نرالے ہیں۔ کل جو لوگ کہہ رہے تھے کہ جی پالیسیز ٹھیک نہیں ہے، بہت دیر کی جا رہی ہے لاک ڈاؤن کرنے میں، آج وہی کرونا کے خلاف جلسے کر رہے ہیں، کرونا کے خلاف، اور وہ جلسے کرونا کے حق میں ہو رہے ہیں۔ اٹ از سو انفارچونیٹ، اس لیے کہ بھی جیسے فیصل جاوید کہہ رہے تھے، ورلڈ اکنامک فورم نے پاکستان اسٹریٹجی ڈے 25 نومبر کو باقاعدہ پوری دنیا نے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ بڑی اچھی اسٹریٹجی تھی، اور وہ کیا تھی؟ حکومت نے ایک کال دی کہ سب کچھ بند کرنا پڑے گا، اور لاک ڈاؤن کیا گیا، بھلے وہ ٹرانسپورٹرز تھے، بھلے وہ تاجر تھے، بھلے وہ اسکول تھے، دنیا کی کوئی کاروبار تھا، سب چیزیں بند کی گئیں، لیکن پھر عوام کا خیال کرتے ہوئے اسے کھولا گیا۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ تاجر کہہ رہے ہیں ہم نہیں بند کریں گے، اپوزیشن رہنما کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے، اور اب ایک 11 جماعتی اتحاد پی ڈی ایم کے جو جلسے چل رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس پر حکومتی پابندی ہے، انہوں نے بھی احکامات ہوا میں اڑا دیے، اور اب جماعت اسلامی بھی پیچھے نہیں رہی ہے۔ شیڈیول کے مطابق انہوں نے لوئی دیر میں اپنا جلسہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور پارٹی کے سیکریٹری جنرل امیر العظیم کہتے ہیں مہنگائی بے روزگاری کے خلاف جاری مہم کے تحت جماعت اسلامی اتوار کو لوئی دیر میں چوتھا احتجاجی جلسہ کرے گی۔ اب انہیں کون بتایا عوام بچے گی تو مہنگائی اور ایشوز جو ہے نا وہ ان کا سامنا کریں گے، تو جب جان ہی نہیں بچے گی تو پھر کون سی مہنگائی اور کون سے مسئلے؟ یہی کہہ رہے ہیں نا، جماعت اسلامی نے کہا ہے کہ جی کہ عوام کو منظم کرنے کا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، تاکہ حکومت پر یہ دباؤ ڈالا جائے کہ مسائل کے حل کے لیے مخلصانہ کوشش کریں یا گھر جانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ کو ہم یہ یاد کروا رہے ہیں کہ ملک میں کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے حکومت نے نہ صرف جلسے جلوسوں پر پابندی لگائی ہے بلکہ اپنے جلسے بھی ملتوی کر دیے تھے، اور اب اپوزیشن کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کہ وہ لوگ بھی تو ملتے ہیں، وہ لوگ بھی ریلیاں نکالتے ہیں، کوئی مختلف کنونشنز ہوتے ہیں وہ منعقد کیے جاتے ہیں، لیکن ماننے کو کوئی تیار نہیں۔ اب جماعت اسلامی کو آخر کیا ہوا، اسی پر بات کر لیتے ہیں۔ سینئر رہنما جماعت اسلامی کے لیاقت بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بلوچ صاحب السلام علیکم۔ پی ڈی ایم کی طرح جماعت اسلامی بھی جلسوں پر حکومتی پابندی کو مسترد کر رہی ہے، کیا اس حوالے سے جماعت اسلامی کا موقف بھی پی ڈی ایم والا ہی ہے کہ عوامی اجتماعات کرونا پھیلانے کی وجہ نہیں بنتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو جلسہ ہیں، عام جلسے ہیں، وہ تو اوپن ایئر میں ہوتے ہیں، یہ کسی بند ہال میں نہیں ہوتے، کسی بند جگہ پہ نہیں ہوتے،
اور خود حکومت نے جو SOPs بنائی ہیں شادیوں کے حوالے سے بھی اوپن ایئر کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ کھلی جگہ پر کیے جا سکتی ہیں، تو سیاسی جلسے جو ہیں وہ تو ویسے بھی ایک کھلی جگہ پر ہی منعقد ہوتے ہیں۔ ٹھیک، اب اسے ایک کرونا کی آڑ میں یا اس کا بہانہ بنا کے جو اپوزیشن جماعتوں کا حکومت کے خلاف احتجاج ہے اس کو روکنا یا اس پہ بندش لگانا یا اس کے لیے قدغنیں کھڑی کرنا، یہ تو ایک سراسر غیر سیاسی عمل ہے۔ اپوزیشن جماعتیں بھی اسی معاشرے میں رہتی ہیں، انہی حالات میں رہتی ہیں، اور عوام کی خدمت بھی ہم کرتے ہیں، تو ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ بھی کس طریقے سے یہ تمام احتیاطی تدابیر اختیار کی جانی چاہیے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عام جلسے جو ہیں کہ جب اوپن ایئر میں ہو رہے ہیں، کھلی جگہ پر ہو رہے ہیں، تو اس کے لیے حکومت کو کچھ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اسے پریشانی ہے تو وہ حکومت کے خلاف جلسوں پر ہے۔ اب جلسوں کو روکنے کے لیے ایک مصنوعی طریقہ اختیار کیا جائے اور حکومت اپنی پرفارمنس کو ٹھیک نہ کرے۔ عوام مہنگائی سے تنگ ہیں، بے روزگاری سے تنگ ہیں، لاقانونیت سے تنگ ہیں، حکومت ان مسائل کو حل کرے، اور کرونا کی وجہ سے اگر معاشی کوئی نئے مسائل اور مشکلات پیدا ہو رہی ہیں اس کا کوئی سدباب کرے، اس کا علاج کرے۔ صحیح، لیکن یہ بھی فرما دیجیے گا کہ اگر حکومت کو مطلب اتنا مجبور کیا گیا کہ وہ مسلسل وارننگز دے رہے ہیں، NCOC مسلسل جب وارننگز دے رہا ہے، جلسے جلوس نہیں روکے جا رہے، طاقت کا استعمال کیا گیا، گرفتاریاں ہوئیں، تو پھر آپ کی جماعت کا کیا لائے عمل ہوگا؟ پھر آپ کیا کہیں گے عوام کو؟ دیکھیں، یہ حکومتیں ہمیشہ حربے استعمال کرتی ہیں۔ ہم تو ہر حکومت کی اپوزیشن میں بھی رہے ہیں، ہر دور کی حکومتوں نے ہمیں گرفتار بھی کیا ہے، پکڑ دکڑ بھی کی ہے، جیلیں بھی بھری ہیں، گولیاں بھی ماری ہیں، تشدد اور لاٹھی چارج بھی کیا ہے، لیکن ہم نے کبھی وائلنس کا راستہ نہیں اختیار کیا۔ حکومت اگر قانون کا ایک غلط استعمال کرنا چاہتی ہے تو یہ اس کے اپنے ثوابدید پر ہے کہ وہ کیا راستہ اختیار کرتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جو بھی حکومت غیر جمہوری ہتھ کنڈے اختیار کرتی ہے اسے رسوائیوں کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ آپ نے دیکھا کہ سوات کے حوالے سے جماعت اسلامی کے جلسے پر بھی پابندی عائد کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ہم نے پشاور ہائی کورٹ سے رابطہ کیا اور پشاور ہائی کورٹ نے ہمیں اجازت دی، اور ہم نے SOPs کے تحت ایک بہت بڑا عوامی جلسہ منعقد کیا، اور کسی طرح کی کوئی ایسی شکایت بھی نہیں پیدا ہوئی۔ پشاور میں بھی جلسہ ہو گیا ہے، اب کئی دن گزر گئے ہیں، اس جلسے کے انعقاد کے بعد ایسا نہیں ہے کہ کرونا کے پھیلاؤ کے اندر کوئی یکلخت کوئی صورتحال ایک نئی شکل اختیار کی گئی ہو۔ کرونا ہے، ایک وبا ہے، ایک نارمل طریقے سے چیزیں وہ بڑھ رہی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے بلوچ صاحب، آپ نے فرمایا کہ یہ اوپن ایئر جلسے ہو رہے ہیں، جیسے شادی بیاہ کی تقریبات حکومت نے کہا کہ ہوں گی، تو لوئر دیر میں جو اتوار کا جلسہ ہے اس میں SOPs کو برقرار رکھنے کے لیے آپ نے حکومت کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی ہے، اور کیا تیاریاں کر رہے ہیں SOPs کو دیکھتے ہوئے؟ میرا خیال ہے جی کہ ایک جلسے کے اہتمام میں جتنے بھی SOPs ممکن ہیں ان سب کو اختیار کیا جائے گا، اور سینیٹائزرز کا استعمال ہے یا ماسک کا استعمال ہے، اور اس سلسلے میں جو بھی احتیاطیں ممکن ہو سکتی ہیں انشاءاللہ اس کو اختیار کریں گے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف کرونا کی وجہ سے لوگوں کے لیے مسائل ہوں، اور کرونا سے بڑھ کر حکومت کی نااہلی اور ناکامی کی وجہ سے ملک و ملت کو جو مسائل درپیش ہیں اس پر خاموشی اختیار کر لی جائے۔ دونوں چیزیں اپنی جگہ بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ بالکل صحیح، یہ بھی فرما دیجیے گا کہ پشاور جلسے میں PDM کا خیر مقدمی بورڈ پر جماعت اسلامی کا جھنڈا لگانا تو غلطی قرار دے دیا گیا، اس سے یہ ہم تاثر لیا جائے کہ آئندہ بھی جماعت اسلامی کا PDM میں شامل ہونے کا کوئی ارادہ نہیں، حالانکہ منشور تو تقریباً آپ دونوں کا ایک ہی ہے کہ حکومت کو فارغ کیا جائے، تو اختلاف کس بات پہ ہے؟ اکٹھے کیوں نہیں آپ ہو سکتے؟ میرا خیال ہے کہ یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ اگر وہاں ان تمام جھنڈوں کے اندر جماعت اسلامی کا پرچم لگا دیا گیا ہے تو یہ کسی منتظم کی غلطی ہو سکتی ہے، اور جسے کنٹریکٹ دیا گیا ہوگا فرنٹ کا فلیکس بنانے کا
یہ ان کی غلطی ہو سکتی ہے، ان کی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن نہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جھنڈے لگانے سے ہم اس کا کوئی حصہ بن گئے ہیں۔ پی ٹی ایم کا اپنا ایک ایجنڈا ہے، اپنا ایک مقاصد ہیں، اس کے مطابق وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی نے، امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے ایک عوامی قومی چارٹر جاری کیا ہے۔ اسلام کی حکمرانی، قومی وسائل کی منصفانہ تقسیم، ملک میں نظام عدل کا قیام اور آئین اور قانون کی بالادستی، یہ وہ تمام امور ہیں جس کے بارے میں ہم عوام کو بیدار کریں گے کہ ان کی خوشیاں چھیننے والا اور ان کو دکھ درد دینے والا یہ جو ظلم کا نظام ہے، اس سے چھٹکارے کے لیے ماضی کے حربوں سے بھی نجات پانا ہوگی، اور جو لوگ آزمائے جا چکے ہیں ان سے بھی نجات پانا ہوگی، اور جماعت اسلامی اپنی اسی جد و جہد کو لے کر آگے بڑھتی رہے گی۔ بالکل ہے لیاقت بلوچ صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ اب ہم جو ویئرز ہیں، جو عوام ہیں، ان سے ہی اپیل کر سکتے ہیں کہ خدا را آپ کرونا کو سنجیدہ لیجئے، آپ کی زندگیوں کا معاملہ ہے، آپ کے رشتہ داروں کی زندگیوں کا معاملہ ہے، اور جتنی بھی ایسی گیدرنگز ہیں ان میں نہ جائیں تو ہی ہم سب کے لیے بہتر ہے۔ فیصلہ آپ نے اپنا خود کرنا ہے، لیکن آپ کے سامنے ہے کہ جب انہی رہنماؤں کو ذاتی طور پہ اس مسئلے کا سامنا کرنا پڑے تو ان کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ تو کیا اگر وہ خود کو محفوظ رکھنے کے لیے طریقے اپنا رہے ہیں تو کیا آپ اپنے خاندان کو اور خود کو محفوظ رکھنے کا نہیں سوچیں گے؟ ہم ایک بریک کے لیے جائیں گے اور اس کے بعد پھر ملیں گے۔ صبح سویرے